اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداران امام، 8 محرم 1442 ہجری، 8 محرم 2020 والفجر چینل کے ذریعے یہ مجلس یہ شہ محرم کی آج 8ویں مجلس ہے، جو نصرت امام ریسپانسبلٹیز، اس لیے کہ اس دعا کے ذریعے یہ مجلس ہو رہی ہے کہ جو شہداء کربلا کی زیارت میں امام نے اس دعا کو رکھ کر ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے، ہمارے شعور کو بیدار کیا ہے۔ یہ چانس ہم سب کو ملنے والا ہے انشاءاللہ، اپنی اس لائف میں یا لائف ہیئر آفٹر، لائف کے بعد۔ اگر اس لائف میں میرے مولا کا ظہور ہو جائے انشاءاللہ تو آپ کو اسی لائف میں ملے گا، ادروائز مرنے کے بعد۔ اگر ہم اس قابل بنے، if I do something in my life, in this life, then I'll get the chance to serve مولا حسین۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کرو مر جاؤ اور امام تم کو اٹھائے گا، نہیں، یہ کوئی شرط نہیں۔ unless you do something in your this practical life، یہ لائف میں آپ کو کام کرنا ہے۔ یہ لائف میں جتنا تم اچھے کام کریں گے، گڈ ڈیڈز رہیں گے تمہارے، you will get it۔ تو اس کے لیے آج کی تاریخ ایک عظیم تاریخ ہے، مصیبت کی، 8 محرم ہے۔ زیادہ تو آج مصائب ہونی چاہیے، آوازاری ہونی چاہیے، گریہ ہونی چاہیے، لیکن آج جس پرسنالٹی سے، جس ہستی سے آج کی یہ تاریخ منسوب ہے پوری دنیا میں، 8 محرم مینس مولا عباس، 8 محرم مینس آقا عباس۔ آج پوری دنیا میں اس غازی کا عالم ہوتا، اور آپ کے بنگلور میں تو باب الحوائج ہے، اتنا بڑا عاشقانہ ہے، اتنا بڑا امام بارگاہ ہے۔ مولا سلامت رکھے، بنانے والوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ ان کا اجر عظیم دے۔ ہر گھر میں عباس کے علم کو استاد کرو، ہر گھر میں مولا عباس کا علم استاد ہونا، یہ بخشش کا سہارا، یہ برکتوں کا سہارا۔ بچوں سے بول رہا ہے، یوتھ سے بول رہا ہے، اٹھاؤ مولا عباس کا علم، اور جب علم کو اٹھاؤ تو دعا کرو کہ مولا یہ ہماری خدمت کو قبول کرے۔ مولا عباس کی لائف ہم سب کے لیے ایک ایگزامپل ہے، ہر شیعہ نے حیدر کرار کے لیے ایگزامپل ہے کہ ہاؤ ہی ہیز اسپینڈ ہز لائف ود امام حسین، کیا نصرت امام کیا، کیسے انہوں نے لبیک کیا حسین کہا، کہ ان کی زندگی کو دیکھے تو اندازہ ہوتا کہ ساری خواہشات، جو کچھ ان کی وشز تھی، وہ سارے وشز کو قربان کیا مولا حسین کا۔ یہ میسیج ہے ہم سب کے لیے، لڑکی لڑکا عورت مرد سب کے لیے، کہ if you love امام حسین then see the life of مولا عباس، کہ کیا انہوں نے خدمت کی۔ ان کا جو میں اسٹارٹنگ سے جاتا آج کی مجلس مولا عباس کے لیے سامنے رکھ کے، آئیڈیل رکھ کر میسیجز دوں گا، پیغامات دوں گا، اس لیے کہ آج ان کا دن۔ مولا عباس اس وقت عرب کے سب سے بڑی طاقت کا نام عباس تھا، لیکن کوئی خواہش اب مولا عباس کی پوری نہیں ہوئی، بلکہ جو کچھ خواہش تھی انہوں نے قربان کر دیا۔ عباس علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوئے، دنیا میں جو آئے۔ نماز شب میں مولا علی نے مولا عباس کو مانا تھا، اس لیے میں نے نماز شب کے مجلسوں میں بولا تھا۔ اور لڑکا چاہتے ہو، اولاد چاہتے ہو، بیٹا چاہتے ہو، بیٹی چاہتے ہو، اگر بیٹا چاہتے تو دعا کرو نماز شب پڑھ کے، لڑکی بھی پڑھے لڑکا بھی پڑھے۔ میں اس پہ نہیں بولوں گا، میں نے بول دیا اس پہ، پہلے میں بول چکا ہوں۔ تو کوشش کرو جب بھی نماز شب پڑھ کے اولاد کے لیے مانگو تو یہ دعا کرنا کہ مولا اگر مجھے بیٹا دے گا تو میں علی عباس نام رکھوں گی، یا عباس مہدی نام رکھیں، یا عباس حسین نام رکھیں، یا عباس حسن نام رکھو۔ دیکھو تم کو اللہ بیٹا کیسا دیتا۔ اور مولا عباس کے نام سے
زیادہ سے زیادہ اس نام کے لیے اس کا ورد کرو. مولا عباس کا ایک عمل بھی ہے وہ جو 133 ٹائمز پڑھے یہ عمل کرو. ایسے ایسے معجزے غازی عباس اس لیے کہ انہوں کی دنیا میں کوئی خواہشی پوری نہیں ہوئی. جس دن کے لیے آئے تھے اس دن کے لیے انہیں مولا ولادت سے لے کے آپ کی شہادت تک، جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کے آخر تک مولا عباس کی کوئی خواہش پوری نہیں. انہوں نے اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیا. سیکریفائس کا جذبہ جو بہترین جذبہ ہے. اسلام سیکریفائس چاہتا. میں یوتھ کا بول رہا ہوں، اسلام سیکریفائس چاہتا. سیکریفائس کرو گے تو تم گرو کرو گے. سیکریفائس کرو گے اللہ تم کو قریب کرے گا. سیکریفائس کرو گے تمہاری دعائیں قبول ہوگی. سیکریفائس سیرت معصومین ہے. یہ بہت بڑا جذبہ ہے فارگیونیس کا. یہ بہت بڑا جذبہ ہے معافی کا. یہ سیکریفائس ہے. مولا عباس کے لائف میں سیکریفائس پہلی چیز تھی. اور اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا عباس نے. آپ سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ ہی واز سو اوبیڈینٹ ٹو امام حسین کہ اگر مولا عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ امام کا اطاعت گزار، امام کا اوبیڈینٹ کیسا ہونا چاہیے اگر مولا عباس نہیں ہوتا. مفہوم اطاعت کو عباس نے پیش کیا. سٹارٹنگ سے سنیں. مولا عباس کی ولادت سے پہلے مولا علی نے جناب عقیل ابن ابو طالب سے کہا تھا، آپ کے بڑے بھائی جناب مسلم ابن عقیل کے بابا. آپ کو ایک اور بات بولوں، آج جناب عقیل ابن ابو طالب کی نسل دنیا میں باقی نہیں ہے، ان کا جنریشن نہیں ہے. اتنا بڑا انہوں نے سیکریفائس کیا جناب مسلم کے ذریعے کہ پوری اولاد جناب مسلم سمیت کربلا پہ ختم ہو، کربلا حسین کے لیے ختم. کتنا بڑا سیکریفائس ہے کہ آج جناب عقیل ابن ابو طالب کی نسل نہیں، پورا سیکریفائس کر دیا. جیسے شہزادی زینب کا جنریشن ختم ہو گیا، قربان کر دیا. یہ صرف سیکریفائس بتا رہا کہ ہمارے یوتھ کو یہ فکر ہونا کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ ناؤ ان 21st سینچری. میں کوئی چیز سیکریفائس کر رہا. میں میوزک سنتا ہوں مثال کے طور پہ، میں میوزک کو سیکریفائس کر رہا. میں یہ بول رہا کہ آج کے بعد میں مولا حسین کے نام پہ نہیں سنوں گا. میں داڑھی نہیں ہے، میں کلین شیو ہوں. کیا میں یہ سیکریفائس کر رہا کہ نہیں میں داڑھی بھی چھوڑوں گا؟ اپنی خواہش کو ختم کرنا ہے نا. تم بولتے کلین شیو کرو گے تو اسمارٹ لگتے ہو، لیکن امام بولے کہ نہیں کلین شیو میں اسمارٹ نہیں لگتے، داڑھی کے ساتھ اسمارٹ لگتا. میں چھوڑ. بنگلور میں لڑکی کو حجاب کرنا، کہیں بھی رہو حجاب کرنا، یہ سیکریفائس دے رہی. آج میں مولا عباس کی مجلس پڑھا، تم مولا عباس کے آج مصائب سنو گے. آج 8 محرم کو بنگلور میں تم نے غازی عباس کا ماتم کیا، تو عباس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو سیکریفائس کر. مولا عباس کی لائف کا یہ پارٹ سیکریفائس کا پارٹ لے، صرف یہ پارٹ لے تو پورا اسلام اسی میں آ جائے گا. پوری زندگی تمہاری اسی میں آ جائے گی اف یو ٹیک دس پارٹ آف مولا عباس. کہ مولا آپ کے پاس یہ جذبہ تھا سیکریفائس کا، تو آج سے میں بھی اسلام کے لیے سیکریفائس کروں گا. آپ کے لیے جو چیز مجھے پسند ہے، غور سے سمجھ، جو چیز مجھے پسند ہے لیکن وہ آپ کو پسند نہیں ہے نا، میں چھوڑوں. ایگزامپل دیکھو، یہ شروع سے ہم حج پہ جاتے ہیں، اللہ ہم کو حج نصیب کرے. سب کو پتا ہے کہ جب پہلے حج پہ کوئی جاتا ہے تو ہمارے علماء یہ بولتے ہیں بالوں کو شیو کرو. یہی بولتے ہیں نا، حج پہ جو جاتا ہے شیو کر کے آتا، بالڈ ہو جاتا. سارے مجتہدین یہ بولتے ہیں کہ when you go first time to حج shave your head، سارے بال. اب میں آپ سے پوچھتا کہ اللہ کو کیا فائدہ میں شیو کرنے سے، میں پورے بال نکالنے سے؟ what is he getting؟ اللہ نے کیوں حکم دیا کہ جب حج پہ آؤ، عمرے پہ بھی جا کر سکتے ہو، جب حج پہ آؤ تو اپنے پورے بالوں کو شیو کرو؟ اللہ نے کیوں حکم دیا؟ اللہ کو کیا ملا؟ what is he getting؟ کچھ مل رہا نہیں. لیکن اللہ کیا بولتا ہے کہ تمہاری پسندیدہ چیز کیا ہے، فیوریٹ چیز کیا ہے؟ تمہارے بال. کیوں؟ بال سے بندے کی اسمارٹنیس معلوم ہوتی ہے. یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی بالڈ ہو جائے تو وہ وگ لگاتا، کوئی نہ کوئی چیز کرتا کہ بال آ جائے. اس لیے کہ ایک انسان کی اسمارٹنیس ہے بال. بڑے بال رکھتے، ہمارا یوتھ بڑے بڑے بال رکھتا، جیل لگاتا، بڑا ہینڈسم بنتا. کیوں لگاتا جیل؟ اسمارٹ دیکھنے.
چہرے پہ کیوں نہیں لگاتا؟ ہاتھ پہ کیوں نہیں لگاتا؟ نہیں، بالوں سے اس کی اسمارٹنس ہے. میں بول رہا ہوں تو بال ہر انسان کی فیوریٹ چیز ہوتی ہے. گرے ہو گئے بال تو اس کو بلیک کر لیتے، کیا اچھا اسمارٹ بھی. دیر از نتھنگ رانگ، آپ بالکل کرو. لیکن اللہ یہ بول رہا کہ جس سے تمہاری فیوریٹ چیز ہے وہ میرے کو دے دو. اب یہ بولو کہ اگر بالڈ ہو جائے تو انسان کیسا لگتا ہے؟ لیکن اللہ کو کیا، اللہ نے کیا کہا؟ جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے وہ مجھے دے دو. اس کے بدلے میں کیا دے رہا اللہ؟ اس کے بدلے میں کیا دے رہا؟ آپ کو معلوم کہ بال جو ہے کاؤنٹلیس ہوتے ہیں. یو کی ناٹ کاؤنٹ ہیئر، مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یو کی ناٹ کاؤنٹ یور ہیئر کہ تمہارے سر میں کتنے بال ہیں. جس کے تھک ہیئر ہے وہ کاؤنٹ کر سکتے کہ کتنے بال ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اللہ یہ بولتا ہے ایک ایک بال کے، بٹ اللہ نوز کہ کتنے بال اللہ نے دیا. وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمارا خالق ہے. ہی نوز. یا معصوم کو معلوم ہے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں. تو اللہ یہ بولتا ہے کہ جتنے بال ہے تمہارے سر میں، اس کے بدلے میں 1,000 گناہ معاف کروں گا، 1,000 نیکی لکھوں گا. اف یو گیو می یور ہیئر. اب دیکھ رہے کہ ایوز میں کیا دے رہا؟ اتنی نیکیاں دے رہا. تم حج پہ جاؤ، اللہ کے لیے بالڈ ہو جاؤ، بالڈ ہو کے واپس آؤ تو اللہ تمہارے اعمال نامے میں ایسا گرو کرتا نیکیوں کو. تمہاری گڈ ڈیڈز یہاں چلے آتے، تمہارے بیڈ ڈیڈز نیچے آ جاتے، تمہارے اوپر رحمت آتی، اللہ کی کرم ہوتا، ایک بلیسنگ آتی. کیوں؟ تم نے سیکریفائس کیا اپنے بالوں. مولا عباس کی پوری زندگی سیکریفائس میں. اور مولا عباس کو یہ جو جذبہ، یہ فیلنگس آئی، یہ کہاں سے آئی؟ ان کی ماں مولا علی نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، جناب عقیل سے کیا کہا کہ بھائی مجھے ایک ایسی فیملی میں شادی کرنا ہے، ایک ایسے گھر میں شادی کرنا ہے کہ جہاں سے مجھے میرا وارث ملے، میرا شجاعت کا وارث ملے، میری بریوری کا وارث ملے، کہ وہ کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دے. مولا علی پریپریشن کر رہے مولا عباس کے. کب اس پریپریشن کر رہے؟ 32 ایئرس پہلے، 33 ایئرس پہلے پریپریشن کر رہے کہ میرے بعد میرے حسین کا کوئی ساتھی ہونا، میرے حسین کا کوئی بھائی ہونا، ایسا بھائی ہونا جو بہادر، جو میری طرح بہادر، میری طرح بریو. اچھا عقیل کو کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ مولا علی کے جو بڑے بھائی تھے عقیل ابن ابو طالب، جناب مسلم کے بابا، ہمارا لاکھوں سلام ان کو، بڑی خدمت. جناب ابو طالب کے سیکنڈ سن ہے. پہلے سن کا نام ہے طالب، جس سے آپ ابو طالب کہلائے. سیکنڈ سن کا نام ہے جناب عقیل. تھرڈ سن کا نام ہے جناب جعفر طیار. جعفر طیار شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم کے فادر اللہ، سسر ہیں. آپ کے 2 بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار شہزادی زینب کے شوہر تھے. محمد ابن جعفر طیار ہماری ماں شہزادی ام کلثوم کے شوہر. اور 4تھ سن جو ہے میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. میں آپ کے سامنے ایک ہسٹری بیان کر رہا ہے، ایک ہسٹری. مولا عباس کا سیکریفائس سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ مولا نے کہا عقیل سے کہ مجھے میرے شجاعت کا وارث چاہیے. اچھا عقیل سے کیوں کہا؟ جناب عقیل عرب کے جتنی ٹرائبس ہیں، جسے عرب ٹرائبس میں بٹا ہوا ہے، ہر قبیلے 100,000 قبیلے، ہر ٹرائب کے بارے میں جناب عقیل کو علم تھا، ریسرچ تھا کہ یہ ٹرائب بہادر ہے، بریو ہے، یا یہ بزدل ہے، یہ سخی ہے یا کنجوس ہے، یہ جاہل ہے یا علم ہے ان کے پاس، یہ لوگ آنیسٹ ہے یا بےمان ہے. مطلب ہر قبیلے کے بارے میں بولتے تھے، نام لے پوچھتے تھے کس ٹرائب سے تمہارا تعلق ہے. جب وہ بولتا تھا کہ میں اس ٹرائب سے قابل ہوں، اس ٹرائب سے تعلق رکھتا ہوں، تو فوراً بولتے کہ یہ بہادر قبیلہ ہے. یہ لوگ کبھی یہ بولتے تھے یہ دھوکے والے نہیں ہیں، یہ ایمانداری ہے، آنیسٹ ہے. اتنا تھا. تو ان کو شادی کرنا تھا مولا کو ایک ایسے ٹرائب میں کہ جہاں سے ان کو ایک بہادر بیٹا ملے. اب میرا سوال یہ بنگلور والے کہ مولا علی کا ہر بیٹا علی بننا چاہیے؟ علی کا بیٹا ہے. مولا علی کے ہر بیٹا ویسی بہادر ہونا چاہیے جیسا مولا علی بہادر. نہیں، ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ مولا علی نے جناب عباس کی ماں سے شادی کر کے ہم سب کو میسیج دیا کہ عورت کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے تمہاری لائف میں، ایک لڑکی کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے تمہاری لائف میں.
یو شوڈ انڈرسٹینڈ. میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ اسی لیے کہا کہ جب بھی شادی کرو لڑکی کا گلیمر مت دیکھو, لڑکی کا حسن مت دیکھو, لڑکی کا پیسہ مت دیکھو. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا, تو علی نے کہا تھا لڑکی میں 2 چیزیں کبھی نہیں دیکھنا, اس کا حسن, بیوٹی اور پیسہ. تو راوی نے کہا مولا اس لیے کہ مرد کا ایک نیچر ہے کہ خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, کالا پیلا جیسا بھی خوبصورت ہو. تو مولا نے کہا کہ لڑکی کا جب بھی تم پروپوزل بھیجو تو کبھی یہ مت دیکھو کہ وہ حسین ہے, بیوٹی ہے, پریٹی ہے. اب یہ نہیں بنا کہ کوئی بدصورت سے جا کے کرو. اگر مولا بولے کہ کرائٹیریا مت بناؤ, کنڈیشن مت بناؤ, اور پیسہ کبھی نہیں دے. راوی نے پوچھا مولا کیوں, وائی؟ امام علی سیڈ کہ حسن اور پیسہ یہ دونوں فنا ہونے والے ہیں, آج ہے کل نہیں رہیں گے. پھر کہا دیکھنا کیا, کہا نسلی طہارت دیکھو, تقویٰ دیکھو. آج ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی بنگلور میں پیسے والی ہے, ہم بولے کہ یار یہ اگر میری بہو بن جائے تو میرے لیے تو بہت آرام ہو جائے, پیسہ آ جائے. ڈاوری سسٹم کو ختم کرو. یہ جو سسٹم ہے نا ورس سسٹم ہے, حرام ہے. میں آج نہیں بولوں گا آج 8 محرم ہے, اگر کبھی موقع ملا تو بولوں گا اس. میں نے بولا ہے مسجد عسکری میں آج سے 8-9 سال پہلے. تو لڑکی ہمیشہ چیک کرنا, وہ چیز کو چیک کرنا کہ اس کا خاندان کیسا ہے, اسلام اس کے پاس ہے, عزادار ہے, نماز پڑھتی ہے, عبادت کرتی ہے. اس لیے کہ تم اس ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے, اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے. اب مولانا عباس کی ماں سے شادی کر کے امام علی نے کمپلیٹ میسج دیا ہم سے. کیا میسج دیا؟ کہ اگر ام البنین جیسی ماں ہوگی تو عباس جیسا بیٹا ہوگا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ اگر بی بی ام البنین جیسی ماں ہوگی تو عباس جیسا بیٹا ہوگا. پروپوز کیا. پروپوز کرنے کے بعد اچھا بی بی ام البنین جی کا جو ٹرائب ہے وہ مدینہ منورہ سے 4-5 یا 9 کلومیٹر کے اندر, بہت ویری کلوز. اچھا مولا علی علیہ السلام ابھی جناب عقیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ مہینے پہلے یا کچھ ہفتے پہلے مولا نے کہا ایک سرمن ہے, مولا کا ایک سرمن ہے. کیا سرمن ہے؟ مولا کا یہ سرمن تھا کہ میں علی وہ ہوں جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. میں علی وہ ہوں جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. یو کین امیجن, جو علی زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے, کہ علی کو وہ یہ نہیں معلوم تھا کہ 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر پہ یہ ٹرائب ہے. ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ دیا جناب عقیل کو کہ اس ٹرائب میں جاؤ, وہاں پہ ایک لڑکی ہے اور مجھے جو ہے میں اس سے شادی کروں گا. علی کو دنیا کو بتانا تھا کہ پروپوز کیسے کرتے. دوسری چیز جناب عقیل کو تیار کرنا تھا جناب مسلم کے لیے کہ میں کربلا کے لیے, حسین کے لیے, عباس کے لیے تیاری کر رہا ہوں, ایک بیٹے کی تیاری. تم بھی اپنے بیٹے کی تیار کرو حسین کے لیے. تو کئی پیغامات ہیں. جناب عقیل نے کہا اچھا. 8-9 کلومیٹر پہ یہ فاصلے پہ یہ ٹرائب رہتی تھی. جناب عقیل آل دا وے پرسنلی گئے اس ٹرائب میں, جناب ام البنین کے والد کے گھر پہ. بہت خوش ہو گئے. 3 دن مہمان رہے. 3 دن کے بعد ان کے والد نے پوچھا آپ کس سلسلے میں آئے ہوئے, آپ کون ہیں؟ تو جناب عقیل نے کہا کہ آپ جناب ابو طالب کو جانتے ہیں؟ تو کہا وہ محسن اسلام. کون نہیں جانتا ابو طالب کو؟ تو اس وقت کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا عقیل ابن اٹھائے. بہت خوش ہو گئے کہ جناب ابو طالب کے فرزند ہمارے پاس آئے. پوچھا کوئی خاص کام؟ تو کہا میں رشتہ لے کر آیا ہوں, پروپوزل لے کے آیا ہوں. انہوں نے کہا رشتہ لے کر آیا ہوں, کس کا؟ کہا میں آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لایا. تو انہوں نے, ان کے والد نے پوچھا کس کا رشتہ ہے؟ تو کہا میرے چھوٹے بھائی علی کا. اللہ اکبر, فوراً سجدے میں چلا. کون نہیں جائے گا سجدے میں؟ مولا کا رشتہ گھر پہ آئے. وہ سیدھا اندر گئے. بیوی سے کہا شکر ادا کرو اللہ کا پہلے, دین آئی ٹیل یو دا گڈ نیوز. یہ بھی ایک میسج ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے پہلے شکر ادا کرو, اللہ تمہاری نعمت کو بڑھا دے گا. آلویز سے تھینک یو ٹو یور اللہ, آلویز سے تھینک یو. 24 گھنٹے اللہ کا شکر ادا کرو. جب کوئی چیز ملے بولو الحمدللہ رب العالمین, اللہ تیرا شکر ہے تو عالمین کرو. آلویز سے تھینک یو. یہ نہیں کہ ملنے کے بعد, یاد کرنے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد شکر ادا کرو. آلویز سے تھینک یو ٹو یور اللہ, اس نے اتنی نعمتیں دی. الحمدللہ الذی جعل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں ہم کو پیدا کیا. وہ گئے, اپنی وائف سے کہا شکر ادا کرو. یہ بی بی ام البنین کا نام فاطمہ تھا. فاطمہ کا رشتہ ہمارے علی سے. گھر میں عید ہو گئی, معراج ہو گئی کہ امام علی, ابھی بھی فاطمہ, آپ کا نام بھی فاطمہ تھا. بہرحال میں پوری تفصیل کو چھوڑ کے جناب ام البنین کا نکاح میرے مولا سے ہوا. اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اس کے بعد سارے واقعات کو میں چھوڑا. بی بی ام البنین عماری میں بیٹھ کے مدینہ منورہ آئی. اللہ ہم کو زیارت نصیب کر. بیت الشرف جو مولا کا گھر تھا, بی بی کا گھر تھا. بی بی میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. بی بی ام البنین عماری سے نیچے اتری, چوکٹ سامنے ہے, وہ دروازہ ہے جو شہزادی کونین کا, کائنات کی بیوی کا, عالمین کا شہزادی کا دروازہ تھا. بی بی ام البنین گئیں, سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا. سب سے پہلے سجدہ کیا. سجدہ کر کے دنیا کو بتایا کہ فاطمہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنا یہ سب کی معراج کی بات نہیں, سب کی قسمت کی بات نہیں. بی بی نے سجدہ کر کے کلیئر میسج دے دیا کہ میں یہاں پہ بی بی زہرا کی جگہ لینے نہیں آئی. سجدہ کیا, گھر میں انٹر, بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے انٹر. ہمیشہ گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے انٹر, سیدھا پیر ڈالنا تھا. جیسے انٹر ہوئے, چاروں بچے, مولا حسن علیہ السلام, مولا حسین علیہ السلام, بی بی زینب سلام اللہ علیہ, شہزادی ام کلثوم سلام اللہ, چاروں بچے بیٹھے ہوئے, سب کھڑے ہوئے کہ ماں آئی. جیسی بچے کھڑے ہوئے, بی بی ام البنین خاک پہ بیٹھ گئی. کہا بچوں, اس گھر میں ماں بن کر نہیں آئی, اس گھر میں تمہاری کنیز بن کر آئی. ایسی ماں کا بیٹا تھا عباس, ایسی ماں کا بیٹا تھا, اس گھر میں کنیز بن کر آئی. کبھی بھی یہ نہیں کہا, نیور شی سیڈ کہ میں تمہاری ماں. مولا عباس کی ولادت کے بعد بھی always she used to say کس کو؟ مولا عباس کو. کیا بولتی تھی کہ عباس تم میرے بیٹے ہو, حسن اور حسین بی بی زہرا کے بیٹے. there is no comparison. دوستوں کوئی بولتا ہے یہ سیکریفائس کا جذبہ, یہ چیز کو پتا کرو. آلویز کون بولتا بھائی میرا بیٹا ہے, نہیں. کہا نو, یو آر مائی سن اینڈ حسن اینڈ حسین بی بی زہرا حسن. یہ میسیج دیا مولا عباس کو بچپنے سے کہ کبھی اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا حسن اور حسین. یہ معرفت کے ساتھ مولا عباس ریز ہوئے. اور جناب عباس کی زندگی کا سیکریفائس کا جذبہ. اچھا, جناب عباس کا پورے عرب, اچھا ایک بات اور آپ کو کلیئر کر دوں کہ ماں کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے اولاد کے لیے. ماں کا رول یہ بڑی امپورٹنٹ مجلس ہے آج اول فجر پہ. ساری لڑکیوں کو میں میسیج دے رہا ہوں, میری ماں بہنوں کو, کہ کتنا امپورٹنٹ رول ماں کا کیریکٹر پلے کرتا ہے, ماں کی زندگی پلے کرتی ہے. جنگ جمل, میں جنگ نہیں پڑھ رہا, سامنے سے زبردست حملہ ہوا. مولا علی علیہ السلام کے ایک دوسرے بیٹے تھے محمد حنفیہ, بڑے بہادر شجاع. مولا کے بیٹے کیا ہوں گے, ان کے کئی واقعات ہیں. مولا نے جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ بیٹا میدان میں جاؤ. علی کا بیٹا ہے, میدان میں چلے. جنگ شروع, شدید جنگ جمل کا واقعہ, شدید حملہ سامنے سے دشمن نے کیا ہر طرف سے. محمد حنفیہ آگے جاتے جاتے پیچھے ہٹے. علی نے پکار کے کہا محمد بیٹا آگے بڑھو. محمد پھر آگے بڑھے, پھر شاید سامنے سے زبردست حملہ ہوا, محمد کو پیچھے ہٹنا پڑا. پھر امام نے کہا محمد آگے بڑھو, پھر وہ آگے بڑھے, پھر حملہ تیز ہوا, محمد حنفیہ پیچھے ہٹے. اب مولا نے جناب محمد حنفیہ کو پکارا, بیٹا تم آ جاؤ. مولا حسن سے کہا بیٹا تم جاؤ. مولا حسن نے گئے. امام نے کہا کہ بیٹا حسن آگے بڑھو. مولا حسن آگے بڑھ کے جنگ کے میدان کو تباہ کر دیا, فتح کر دیا. اور جنگ کی وہ مارا ہے ظالموں کو جو علی کے خلاف آئے تھے. کون آیا تھا, یو نو ویری ویل, وہ میڈم آئی تھی. اتنا مارا جب جنگ ختم ہو گئی, ایک دن میں جنگ ختم ہوئی جنگ جمل. جبکہ مولا وارن کر رہے تھے کہ ڈونٹ گو, مت لڑو. وہ ضد کم بخت.
جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ جیت لی، مولا حسن واپس آئے. جب واپس آئے تو خیمے کے اندر میرا مولا بھی بیٹھا ہوا ہے اور مولا حسن بھی بیٹھے ہوئے، محمد حنفیہ بھی بیٹھے، سب بیٹھے. اس وقت لوگوں نے پوچھا مولا یہ بھی آپ کا بیٹا ہے، یہ بھی آپ کا بیٹا ہے، مولا یہ بھی آپ کا بیٹا ہے، یہ بھی آپ کا بیٹا ہے. دونوں میں یہ فرق کیوں تھا؟ بہادری میں. محمد حنفیہ بڑھ رہے تھے لیکن حملے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن مولا حسن پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھتے ہوئے. تو مولا علی کا جملہ، تاریخی جملہ سب کو معلوم، میں لڑکیوں کے لیے مولا نے کہا کہ یہ اس کی ماں کا دودھ کا اثر ہے، یہ اس کی ماں کا دودھ کا اثر ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ ماں کا رول کتنا رول پلے کرتا ہے. میں پورا خمسہ اسی پہ پڑھ دوں. تو میری خواہش ہے کہ آپ لڑکیوں کو بول رہا اور لڑکوں کو بول رہا، اس لڑکی کو پک کرو جس کے پاس اسلام ہے، جس کے پاس دین ہے، جس کے پاس کیریکٹر ہے، جس کے پاس علم ہے. اس لڑکی کو پک کرو. دین جس کے پاس ہے، اسلام اس کا. گلیمر کے پیچھے مت جاؤ، ڈونٹ گو فار دی گلیمر. مولا علی نے کیا کہا کہ حسن فنا ہونے والا ہے، پیسہ فنا ہونے والا ہے. آج حسین ہے، تم 1 سال کے بعد 10 سال کے بعد بور ہو جاؤ گے. کردار دیکھنا، علم دیکھنا، نسلی طہارت دیکھنا، اس کے بعد اپنی پرپوز کرنا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. ویری امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. میں تیزی سے جا رہا اس لیے کہ آدھے گھنٹے کی مجلس آلریڈی ہو گئی. اب بیک ٹو بیک میرے مجلسان. مولا عباس کی پورے عرب میں عباس کا چرچا تھا، بہادری کا، کہ اتنے برے ہوئے، اتنے. کربلا کے میدان میں عالم یہ تھا عاشورے کے دن کہ صبح سے یہ ظالمین اپنے رکابوں پہ ایسا کھڑے ہوتے تھے. جب بھی خیام حسینی سے کوئی آتا ایسے رکابوں پہ کھڑے ہوتے، کھڑے ہو کے خیام حسینی کی طرف دیکھ کے بولتے کہ عباس تو نہیں آ رہے. صبح سے اتنا خوف تھا. لیکن یہ خوف پیدا کیسے ہوا؟ عباس نے لڑی کون سی جنگ؟ جمل میں تو نہیں تھے، جمل میں واز ٹو اسمال. کون سی جنگ لڑی جو عرب میں عباس کا سکہ جم گیا؟ مولا عباس کے بارے میں کہ واز ویری ٹال، 6'2", 6'3 ہائٹ ہے، براڈ شولڈرز، ویری براڈ شولڈرز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نزد بس. چیسٹ زبردست، خوبصورت، ہینڈسم، سارا حسن ان کے پاس جمع ہو گیا تھا. اور ایک ہی جنگ لڑی عباس کی زندگی کی، ایک ہی جنگ ہے مولا عباس کی زندگی، وہ بھی مولا کے سامنے ہوئی. مولا علی نے مولا عباس کو جنگ کے وہ ساری چیزیں سکھائی تھی کہ اگر ایک تلوار سے کیسے لڑنا اور 2 تلوار سے کیسے لڑنا، ایک نیزے سے کیسے لڑنا، 2 نیزوں سے کیسے لڑنا. اس لیے کہ یہ صفت امام علی کی ہے. امام علی 2 تلواروں سے لڑتے تھے، 2 نیزوں سے لڑتے تھے. مولا نے اپنے سرمن میں کہا کہ میں وہ علی ہوں جو جنگوں کو تیز کرتا ہوں، میں وہ علی ہوں جو جنگوں میں آگے بڑھتا ہوں. تو امام نے 2 تلواروں سے جنگ لڑی. وہ ساری چیزیں مولا عباس کو. اب اگر اللہ مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، پرسنل انٹرسٹ لے کے مولا علی نے مولا عباس کو جنگ کے ہنر سکھائے تھے. مولا مجھے معاف کر، پرسنل انٹرسٹ لے کے، اس لیے کہ علی جانتے تھے کہ یہ کربلا میں میرا وارث ہے. تو کوئی اگر تلوار ٹوٹ جائے تو کیسے لڑنا. تو یہ حد تھا کہ اگر مولا نے بتا دیا کہ تلوار اگر ٹوٹ جائے تو سامنے سے ایسے 2 سپاہیوں کو اٹھا کے ٹکرا کے پھینک دیتے تھے. اتنے بہادر تھے. انہیں 2 سپاہی 2 انسانوں کا اٹھاتے تھے، ان کے سر ٹکراتے تھے، پھر اگر تلوار ٹوٹ جائے اکیلے بالکل بیر ہینڈس رہے. اتنی بہادری تھی مولا عباس کی. تو ایک ہی جنگ، وہ کون سی؟ صفین. صفین میں مولا عباس کی ایج کچھ بھی نہیں تھی، 12 سال 13 سال 13 14 ایئرس بوائے. 13 14 ایئرس کی کیا ایج؟ لیکن he was very tall, very broad shoulders، بڑے دکھتے تھے. جب جنگ تیز ہو رہی تھی، 6 مہینے کی جنگ ہے یہ، آلموسٹ 6 to 9 months ظالم کے ساتھ. اللہ اس پہ عذاب نازل کرے جس نے مولا کو ستایا. بس یہ جناب عباس جب جنگ تیز ہو رہی تھی سب دیکھتے تھے. مولا کے پاس آئے، آگے کا مولا، آگے کا بابا پلیز گیو می پرمیشن، میں بھی میدان میں جاتا ہوں. علی نے کہا نو بیٹا نو، بیٹا ہے باپ سے لاڑ کر رہا. کہا بابا پلیز بابا مجھے آپ بھیجو، میں بھی لڑتا ہوں. مولا نے عباس کے جذبے کو دیکھا.
مولا کا ہر عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. مولا بھی چاہتے تھے کہ دنیا جانے عباس کی تلوار کیا ہے. کربلا شروع ہونے سے پہلے عباس کا ایک چرچا ہو جانا چاہیے. دنیا میں معلوم ہونا چاہیے کہ عباس کس طاقت کا نام ہے, کس پاور کا نام ہے, کہ لوگ حسین سے کے پاس آنے سے پہلے سوچے کہ ان کے پاس عباس ہے. ہوا کیا, میں تیز جا رہا, بہت وقت نکل گیا تیزی سے. مولا نے ایک سٹیج ایسا ہے جب عباس نے بہت لاڑ کیا. بیٹا ہے, باپ کا باپ ہے, حق ہے لاڑ کرنے کا, مانگنے کا. اگر ہمارے لیے نہیں ہے کہ اگر ہم کو کوئی چیز کو بول دے تو نو تو نو, لیکن بیٹا باپ سے لاڑ کرنا یہ بیٹا ہی کر سکتا, اور کون کر سکتا. بیٹی ماں سے لاڑ کر سکتی, بیٹی باپ سے لاڑ کر سکتی, یہ انہیں کہا. کہا نے بابا پلیز مجھے بھیج. تو علی نے جذبے کو دیکھا, مصلحت امام بھی تھی, علی نے تیار کیا. اچھا, مولا عباس پہلی مرتبہ جنگ صفین کی طرف چل رہے تھے, میدان کے لیے طرف جا رہے تھے, تو علی نے کیا کیا, حسن عباس کو دیکھا, عباس کی بیوٹی کو دیکھا, اپنی جوانی کو دیکھا. میں یوں کہوں میرے مولا کی جوانی ہے, اپنی جوانی کو دیکھا. دل میں خیال آیا کہ میرے بچے کو نظر نہ لگے. ہائے ہائے ہائے, کیا کیا, ایک باریک سا کپڑا یہاں سے باندھ دیا چہرے پہ. کیوں باندھا, کہ لوگ چہرے عباس کو برابر نہ دیکھ سکے, نظر نہ لگے. ایسی ایک کپڑا شہزادے قاسم کو مولا حسین نے باندھا تھا کربلا میں, کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگی. اتنے حسین تھے, اتنے حسین. لڑتے ہوئے جب لڑ رہے تھے تو دشمن نے پکار کے کہا تارے کتنا حسین ہے, کتنا خوبصورت. جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ام فروا کی نگاہ میں کیا ہو. لاکھوں سلام میرے شہزادے قاسم ابن حسن کو, میرے مولا سے. مولا نے کیا کیا, مولا عباس کے پیشانی پہ ایسا کپڑا باندھ دیا, ایسا چہرے باریک, بالکل باریک سا, آنکھیں کھلی گئی, میدان میں بھیج دیا. ہاں, پہلی دفعہ علی کا لال میدان میں آیا. وہ جنگ کی سٹائل, مارنے کا سٹائل, چلنے کا سٹائل, گھوڑے کو لے کے چلنے کا سٹائل, گھوڑے کو ایڑ دینے کا سٹائل, کہ کیسے ایڑ دیتے تھے. مولا علی کے بارے میں کہ ایسا کعبہ کاٹ کے ٹھیٹی دل سپاہی کو ایک نقطے پہ لا کے سمٹ دے, پھر بیچ میں گھس کے تلوار ایسے چلاتے جیسے لاکھوں کا لشکر بکھر کے بھاگتا شیر کے آگے. عباس علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہو, تعبیر بن کر پیدا ہو. بہادری کا مجسمہ تھا. مولا علی کا وارث ہے, جانشین ہے بہادری. امام تو امام ہوتا, مولا حسین تو امام ہے, لیکن عباس وہی اسٹائل سے لڑنے لگے. جیسی تلوار جب تیز ہوئی تو دشمن سمجھے کہ امام علی آگے نقاب اوڑھ کے بھاگنے لگے. بھاگے تو مولا علی کا ایک اسٹائل تھا کہ کبھی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے. یہ بھی کیا بات ہے یار. پوچھا کیوں نہیں کرتے, تو کہا وہ خود اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا, اس کے پیچھے کیا جاؤں. کیا بات ہے میرے مولا کی, ایسا سخی, ایسا عادل, عدل خداوندی کا مظہر ہے, شجاعت پروردگار کا مظہر ہے, قوت پروردگار کا مظہر ہے میرا مولا. وہی شخص. اب کیا تھا, اب پورے لشکر امیر شام میں آواز بلند ہو گئی کہ علی نے چہرے پہ اپنے نقاب ڈالی اور نقاب ڈال کے آ گئے. اب کون آیا علی کے سامنے, کسی میں ہمت تھی. لشکر دور ہونے لگا. اتنے میں میرا مولا خیمے سے نکلا اور آ کے مولا عباس کے بازو آ کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا یا علی, یہ تم, تو یہ کون, یا علی اگر تم تو یہ کون, ہوئی سی. انگلش میں نہیں بولا, وہ جاہل تھے کم وقت, ان کو تھوڑی آتی تھی انگلش. کہا یہ کون ہے. اس وقت میرے مولا نے چہرے سے ایسا نقاب کو الٹا, وہ اسکارف کو ایسا پلٹا. دنیا نے پہلی مرتبہ حسن عباس کو دیکھا, جوانی امام علی کو دیکھا. اٹھا کے کہا حاذا خمر بنی ہاشم. یہ مولا علی کا دیا ہوا ٹائٹل ہے مولا عباس کو کہ حاذا خمر بنی ہاشم. خمر بنی ہاشم کا مطلب کہ بنی ہاشم کا چاند ہے, چاند ہے, چاند ہے, چاند. مولا عباس کے نام پہ بابا سے بلند سے بات پڑا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حاذا خمر بنی ہاشم. اب میں آپ کو ایک بات یہاں روک کے بولتا ہوں کہ بنی ہاشم کا چاند. اس وقت جنگ صفین کے وقت میدان صفین میں, پلیز غور سے سنو, میدان صفین میں 3 امام موجود تھے. مولا علی خود تھے, مولا حسن تھے, مولا حسین تھے. 3 امام موجود. اور ایک چیز ذہن میں رکھو ہمیشہ,
کہ امام کی موجودگی میں کوئی حسین نہیں دکھتا، اس لیے کہ امام جو ہوتا اللہ کی حسن کا مظہر ہے. اللہ کا نام جمیل ہے، تو یہ اللہ کا جمیل ہے، اللہ حسین ہے، خوبصورت ہے، تو ہم کو کیسے مان؟ امام کو دیکھو اللہ کو پہچانو، علی کو دیکھو اللہ کو پہچانو. کیا اگر علی اتنے حسین ہے تو اللہ کیا ہوگا؟ اور جب اللہ نے بیوٹی کو بنایا، بیوٹی کو خلق کیا، تو اس کو ڈیوائڈ کیا 12 حصوں میں. جب اللہ نے بیوٹی کو خلق کیا تھا، حسن کو 12 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. ایک حصہ ہم انسانوں کو دیا، جس 1 پارٹ. تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو نگاہیں نہیں ٹھہرتی، دل بولتا ہے دیکھتے رہو کیا حسین ہے. لیکن لڑکا لڑکے کو دیکھو، لڑکی لڑکی کو دیکھے. لڑکا لڑکے کو دیکھنا، لڑکی لڑکی کو دیکھنا. یہ نہیں کہ مولانا نے کہا دیکھو تو نہیں. تو ایک حصہ دیا بس، جسٹ 1 پارٹ ہم کو حسن کا. اور نبی یوسف کو 9 پارٹ، 10 میں سے ایک ہم کو دیا، 9 حصہ یوسف نبی کو دے دیا. کتنے حسین سورہ یوسف کہ ان کا حسن کا تھا کہ انگلیاں کٹ گئیں، احساس سے تکلیف نہیں ہوئی. یہ حسن یوسف ہے. 9 حصہ یوسف کے پاس ہے حسن کا، ایک حصہ ہمارے پاس ہے. اور 14 معصومین کو اللہ نے 10 کے 10 دے دیے. اب ان کو دیکھو، اللہ کے حسن کو پہچانو. تو جب دنیا میں، غور سے سنتا، جب دنیا میں امام ہوتا، جب امام سامنے ہوتا، تو امام کے سامنے کوئی حسین نہیں ہوتا، کوئی خوبصورت نہیں ہوتا. امام اتھارٹی ہوتی. لیکن کمال حسن عباس ہے کہ 3 اماموں کے سامنے ابوالائمہ میرا مولا نخاب کو الٹ کے کہتا ہے حاذا خمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. ارے چاند تو امام ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے مولا نے بتایا کہ ہم سب کا چاند عباس ہے. ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. دوستو یہ حسن عباس ہے. صفین میں جو تلوار چلی تھی اس کا خوف تھا ان سب کو، اس کا خوف. اب عباس کا سیکریفائس کہ پوری زندگی اطاعت حسین میں گزار دی، کبھی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا. مولا حسین کے ساتھ دیوار کی طرح مولا حسین کے ساتھ رہتے تھے، دیوار کی طرح، شیڈو کی طرح. انہیں بچپنے سے یہ حال تھا. مسجد کوفہ میرا مولا بیٹھا ہوا، مولا حسن مولا حسین بیٹھے، مولا کے بچے بیٹھے اور اصحاب بیٹھے. مولا عباس بھی ہیں، چھوٹے عباس، 4-5 سال 6 سال 7 سال. مولا حسین نے کہا غلام سے کہ مجھے پانی لا کے دو. غلام گیا پانی لانے، لیکن مولا عباس اس سے پہلے دوڑ کے جا کے اب جام لیا پانی کا، جو بھی سسٹم تھا اس زمانے میں لیا، لے کے سر پہ رکھے، بچے سر پہ رکھے. اور تیز آ رہے تھے. کدھر آ رہے تھے؟ مولا کے پاس، مولا حسین کے پاس، کہ میں پہلے پانی پلاؤں. تو جب پانی لائے تو گلاس میں، اپنی لینگویج میں بولا گلاس میں سے پانی چھلک کے ان کے شولڈرز پہ گرا تھا. جب شولڈرز پہ گرا تھا، مولا نے یہ منظر دیکھا، سبھی دیکھ رہے تھے. مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا رونے لگے. لوگوں نے کہا مولا یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی خدمت کر رہا ہے. مولا نے کہا بے شک خوشی کا موقع ہے، لیکن جو میں دیکھ رہا وہ تم نہیں دیکھ رہا. آج عباس حسین کے لیے پانی لا رہے، کل یہی عباس حسین کے بچوں کے لیے پانی لائیں گے تو دونوں شانیں خطا ہو جائیں. یہ عباس ہے. ایسی اطاعت دوستو، مولا عباس علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوئے. ڈریم آف امام علی تھے. مدینے سے کربلا تک بہادری کا ایک وہ تھا. ثانی حیدر ہے، خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوا. جو حیدر ثانی ہے میرے مولا کی تصویر جوانی ہے. عباس علی کے خوابوں کی تعبیر ہے. مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا تو دل میں جذبے بہادری نے کروٹ لیا اور حسین نے خاموش کر دیا. میں نے کتنی آسیز سے جملہ ہوئی. دوستو یاد رکھو، میرے جملے غور سے سنو. بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش وغا کا دم گھوٹنا ایک بہت مشکل عمل ہے. دنیا میں بہادر بہت گزرے، لیکن بہادری کے ساتھ صبر یہ عباس کا حصہ ہے. اس وقت سامنے آیا جب فرات سے خیمے ہٹانے کا حکم آیا.
علی کے لال کو جلال آ گیا، غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہنچا. فرماتے ہیں کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹا دیں. کیا معلوم عالم جوش میں عباس کیا کر گزرتے، لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرمائی اور حکم امام کے مطیع آقا نے سر جھکا لیا، سر جھکا لیا. یہ ہے عباس. پوری زندگی یہی تھی کہ میں کربلا کے لیے پیدا ہوا، کربلا کے لیے پیدا ہوا. بس دوستو میں آ گیا اپنی منزل پر. آلموسٹ 50 منٹس کے قریب مجلس ہو رہی. مولا آپ کو سلامت رکھے. 45 سے 50 منٹس. آج کا دن آوزاری کا دن ہے، گریا کا دن ہے، رونے کا دن ہے. 2 دن سے میرے مولا حسین کے بچے پیاسے ہیں. ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تش بابا پیاس مارے ڈالتی. بی بی سکینہ بار بار مولا عباس کے پاس آ کے کہتی ہے چچا پیاس مارے ڈالتی. آہستہ آج نہیں رونا. جہاں بھی بیٹھ کے آپ مسجد سن رہے میری، صوفاز پہ ہیں، چیئرز پہ بیٹھے ہوئے، شوز میں ہیں، چپلز میں، پلیز ریموو یور شوز، ریموو یور چپلز. آج 8 محرم ہے. دوستو کتنا انتظار تھا کہ محرم آئے. بس ایک رات رہ گئی. آج کی رات گزر جائے گی، کل کی ایک رات ہے. کل کی رات فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے. پرسوں کا دن وہ دن کہ جس دن فاطمہ کا پورا گھر اجڑ جائے گا. اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال مولا حسین کو مہمان کریں گے. مولا حسین ورنہ قبر میں اپنی قبر میں خاک اڑائیں گے مولا حسین کے نام پہ. کل کا دن آخری دن ہے میرے مولا حسین کا. مولا تم کو آباد رکھے. والفجر کے ذریعے تم مجلس سن رہے. آہستہ نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا. 2 دن سے حسین کے بچے پیاسے، رسول کے بی بی زہرا کے بچے پیاسے. بڑی آسانی سے میں جملہ بول رہا اور آپ آسانی سے سن رہے. پیاس سوچو 6 مہینے کا علی اصغر، میرے شہزادے کا کیا حال تھا، میری شہزادی سکینہ کا کیا حال تھا. مولا عباس کی اطاعت دیکھو، اوبیڈینٹ کیسے تھے. شب عاشور مولا حسین نے مولا عباس سے کہا کہ بھیا جاؤ عمر سعد ظالم سے کہو کہ ہم آج رات میں عبادت کریں گے، کل جنگ کریں گے. مولا حسین نے ڈکٹیٹ کرایا ٹرمز کو. جب مولا عباس جا رہے تھے تو رائٹ سائڈ پہ حبیب اور لیفٹ سائڈ پہ مسلم ابن اوسجا، یا مسلم لیفٹ پہ تھا یا حبیب لیفٹ رائٹ پہ تھے. اینیو جب دونوں جا رہے تھے بیچ میں مولا عباس، حبیب ابن مظاہر نے مسلم ابن اوسجا سے کہا کہ مسلم وہ وقت یاد ہے کہ جب میرے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ مجھے میری شجاعت کا وارث چاہیے کربلا کے لیے. تو مسلم نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے وہ وقت، بس یہ کہنا تھا. عباس نے انگڑائی لی، انگڑائی لے کے کہا حبیب مسلم تم عباس کو جوش دلاتے ہو، کل دیکھنا میں کیسے جنگ کروں گا. کیا خواہش، کیا خواہش. شب عاشور رات ڈھل رہی ہے. مولا عباس مولا حسین کے خیمے میں بیٹھے ہوئے. ظالم شمر آیا اور آ کر عباس کو پکارتا ہے. مولا عباس جانے میں تکلف کر رہے تھے. مولا حسین نے کہا بھیا جاؤ تم دیکھو ظالم چاہتا کیا. مولا عباس باہر آئے. اطاعت عباس دیکھنا. باہر آئے. ظالم سے پوچھا کیا بات ہے. اس نے گفتگو کی. دوران گفتگو ظالم شمر کہتا ہے کہ عباس عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے میں امان نامہ لایا، تم چاہو تو حسین کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ. بس بس یہ سننا تھا. چہرہ سرخ ہو گیا. امان نامے کو لے کے چاک چاک کر کے اپنے پیروں پہ ڈال دیا اور پلٹ کے کہا تجھے شرم نہیں آتی، میرے لیے امان نامہ لایا ہے، فاطمہ کے لال کے لیے کچھ نہیں. اس کا ٹانگ کے نکالا گیا. گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. خیمے کے اندر آئے. مولا حسین کے سامنے بیٹھ گئے. ہمیشہ مولا حسین کے سامنے سر کو جھکا کے بیٹھتے، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے. تو اس وقت مولا حسین نے واقعہ پوچھا. مولا عباس نے واقعہ بتایا. حسین نے ایک جملہ کہا، غور سے سن، تڑپ کے روگے تڑپ کے روگے. حسین نے کہا عباس جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے سیدانیوں کو ساتھ لے کے چلے جاتے. بس دوستو
پوری زندگی جواب نہیں دیا تھا، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو حسین سمجھ گئے، آگے جا کے شانے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا بھیا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا نجف جاؤں گا، جا کے بابا سے بولوں گا بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا۔ حسین نے سینے سے لگا لیا۔ ایسی اطاعت ہے مولا عباس کی۔ رات ڈھلی، اذان علی اکبر ہوئی، حر ادھر آیا، جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایک شہید ہوا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اور محمد کی میتیں آ گئی۔ میں کتنی آسانی سے جملے بول رہا اور آپ سن، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ اللہ تم کو آباد رکھے۔ جو بھی تمہارے دلوں میں حاجات ہے، جو بھی دلوں میں تمہاری دعا ہے، میرے مولا عباس کے نام پہ مانگ لو۔ یہ قاضی ہے، یہ قاضی ہے۔ ہر مہینے کی 8 تاریخ کو مولا عباس کی نظر کرنا، میں بنگلور والوں کو بول رہا، اور جو میری مجلس اول فجر پہ سن رہا، ہر مہینے کی 8 تاریخ کو مولا عباس کی نظر کرو، پھر دیکھو کہ مولا عباس تم کو عطا کیا کرتا۔ آگے بڑھے، بی بی سکینہ کے پاس گئے، بچی کو مولا حسین سے کہا کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا بھیا تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے کہا کہ آقا جہاں لشکر گیا وہیں مجھے بھیج دو۔ امام نے کہا، ایک دفعہ آ کے کہا مولا میرا سینہ تنگی کر رہا مولا۔ پھر وہ منزل آئی، خیمے میں آ کے سکینہ کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کے کہا، جب حسین کے خیمے کی طرف چلے، مولا حسین نے دور سے منظر دیکھا تو حسین نے عباس سے کچھ نہیں کہا، بی بی سکینہ سے کہا کہ بیٹی آج چچا کی سفارش کر رہی ہو، کل تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے، کل چچا بہت یاد آئیں گے۔ اور وہی ہوا، ہر تماچے پہ سکینہ سے ہر تماچا پڑتا تھا، بی بی مولا عباس کو یاد کرتی تھی اور کہتی تھی چچا میرے رخسار دیکھو۔ منزل آگے بڑھی، امام نے کہا کہ بھیا پہلے جا کے اجازت لے لو سیدانیوں سے اجازت کے لیے ایک ایک بی بی کو خدا حافظ کر کے شہزادی زینب کے خیمے میں۔ عزیزوں ماں کی طرح احترام کرتے تھے مولا عباس جناب زینب کہ کبھی بات میں کبھی ہمیشہ سر جھکا کے بیٹھتے کہ بی بی آپ حکم کر۔ جب بی بی زینب نے بھی ماں کی طرح پالا مولا عباس کو، سر جھکا کے بیٹھ جاتے تھے۔ جناب زینب نے پوچھا بھیا کیا چاہتے؟ کہا بی بی مجھے میدان کی اجازت دیجیے۔ بس بی بی نے ایک جملہ کہا کہ عباس جا رہے ہو میرے بھائی خدا حافظ، لیکن یہ سنتے ہوئے جاؤ کہ بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لے کے کہا تھا کہ بابا بیٹا ایک دن آئے گا کہ تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، سر سے چادر کھینچی جائے گی۔ عباس مجھے بابا کی بات پہ بڑا یقین ہے، لیکن کبھی سوچتی ہوں جس کے 18 بھائی اور عباس جیسا بھائی ہو، اس بہن کو فکر کی کیا ضرورت، کس کی مجال ہے جو میرے بازوؤں میں رسن باندھے۔ لیکن عباس آج تم جا رہے ہو، آج زینب کو یقین ہو گیا، آج زینب کو یقین ہو گیا کہ وہ دن قریب ہے۔ دوستو مولا کا چہرہ سرخ ہو گیا، ریڈ ہو گیا کہ ہائے میری بیوی کے بازو میں کوئی رسن باندھے گا۔ خیمے کا پردہ ہٹایا، یزید کے لشکر کو دیکھا، دل میں سوچنے لگے کہ تم میری بہنوں کے سروں سے چادر چھینو گے، تم نے قاسم کو پامال کیا میں آگے بدلا لوں گا، تم نے اون و محمد کو شہید کیا میں آگے بدلا لوں گا، تم نے بچوں پہ پانی بند کیا۔ عزیزو یہ جوش کے ساتھ کہ اب وہ وقت آ گیا کہ اب میں آگے بتاؤں گا، اس دن کے لیے میں پیدا ہوا ہوں۔ یہ سوچتا ہوا علی کا لال حسین کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی حسین کے پاس پہنچا، مولا حسین نے کچھ نہیں کہا، اپنے ہاتھ کو عباس کے شانے پہ رکھ کے کہا کہ عباس تلوار نہیں چلانا، عباس جنگ نہیں کرنا۔ یہاں پہ تھا، زمین پہ آ گیا، کہا آقا جو آپ کی مرضی ہے عباس وہ کرے گا۔ یہ ہے اطاعت عباس، یہ ہے اوبیڈینٹ۔ ایسے بنو۔ اگر آج مولا عباس کے مصائب سن رہے تو تم کو اللہ آباد رکھے، اللہ تمہارے عزا خانے باب الحوائج کو آباد رکھے۔ جا کے آج فرصت ہو باب الحوائج کے بعد بی بی زہرا کو، بی بی ام المنین کو، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، مولا حسین، بی بی سکینہ کو، اوپر بی بی سکینہ کے پاس جا کے فرصت ہے۔ علی کا شہر، بس میں بس ختم کر دی میں نے۔ علی کا شہر میدان میں آیا، نہر پہ پہنچے، 30,000 ظالمین کھڑے ہوئے تھے، سب ہٹ گئے۔ مولا نہر پہ پہنچے، نیزے کی انی پہ مشق سکینہ کو باندھا، پانی میں چھوڑی، ٹھنڈی ہوا آنے لگی۔ جب ٹھنڈی ہوا آنے لگی تو اس وقت عباس یہ سوچنے لگے
کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ عزیزو، خیمے کے دروازے سے میرا مولا حسین نہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مولا حسین نے دیکھا کہ ترا بس میں آخری حصے پہ آ گیا، ترائی سے علم بلند اور تیزی کے ساتھ خیام حسینی کی طرف بڑھ، لیکن ایک دم مولا حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سرخ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ علم نے جگہ بدل دی، سیدھی جانب سے بائیں جانب پہ آ گیا۔ سمجھے کیا ہوا؟ میرے مولا عباس کا سیدھا شانہ قطع ہوا، پھر حسین کا چہرہ سرخ ہوا، اب علم سیدھا ہو گیا۔ ارے میرے آقا کے دونوں شانے کٹ گئے۔ ہائے بی بی فاطمہ تڑپ رہی، حسین رو رہے۔ مولا عزیزو، اب عباس کی ایک خواہش تھی کہ پانی خیمے تک پہنچے، مشک سکینہ کو دانتوں میں دبا کے تیزی سے بڑھے، لیکن ظالم ہرملا کا تیر چلا، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، مشک سکینہ چھت گئی۔ عباس نے اپنے فوج کی طرف پھر گھوڑے کا رخ موڑ لیا۔ اب وہ مصیبت تھی کہ سامنے سے وار کرتے جا رہے تھے، پوچھتے تھے عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے؟ علی کا لال سر کو جھکا لیتا۔ عزیزو، یہ صبر عباس ہے۔ سر پہ ایسا گرز آیا کہ امام علی کا چاند گھوڑے سے زمین پر آیا، کہا آقا میرا آخری سلام۔ حسین دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے گئے، عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ عباس نے سر ہٹا لیا، پھر رکھا تو کہا کہ بھیا کیا ہمارا زانو پسند نہیں؟ تو عباس نے کہا آقا غلام یہ سوچنا کہ میرے آخری وقت تو آپ کا زانو ہے۔ ارے آپ کے آخری وقت کس کا؟ وہاں پہ بھی اطاعت حسین۔ تو اس وقت حسین نے کہا بھیا میری ماں فاطمہ جنت سے آئیں گی۔ عباس نے کہا مولا دنیا میں جب آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، ایک آنکھ سے تیر نکال دو، ایک آنکھ سے خون نکال دو۔ غازی اتنا مجبور ہو گیا کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے، تیر نکالا، خون صاف کیا۔ مولا عباس نے حسین کی زیارت کی۔ مولا حسین کی زیارت کرنے کے بعد اب حسین کی خواہش ہوئی، بس مجلس ختم ہو گئی۔ حسین کی خواہش ہوئی، کہا بھیا ایک دفعہ بھائی کہہ کے پکارو۔ مولا عباس نے بعد حسین کے چہرے کو دیکھا اور کہا بھیا خدا حافظ۔ حسین نے پریرے کو لپیٹا، علم کو چادر اڑا کے علم کو لے کے خیمے کی طرف چلے۔ بس دوستو بچے سمجھے کہ علم آ رہا، عباس آ رہے، لیکن علم جیسے ہی آیا بچوں نے دیکھا کہ عباس نہیں ہے، حسین جو ہاتھوں میں خالی کوزے تھے وہ زمین پہ گرنا شروع ہوئے کہ ہائے پانی نہیں آیا۔ عزیزو، حسین کا چہرہ سرخ ہے۔ خیمے میں آئے، آ کے علم کو استاد کر دیا، استاد کر کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ حسین چاہتے ہیں کہ کوئی پرسا دے۔ سکینہ نے آگے بڑھ کے کہا بابا میرا چچا کیا ہوا؟ وہ پہلا موقع تھا۔ حسین نے کمر کو پکڑ لیا، کہا بیٹا تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی، آج کے بعد تیرا چچا واپس کبھی نہیں آئے گا۔ سیدانیوں کو معلوم ہوا، سیدانیوں نے سر پیٹنا شروع کیا، واہ علیہ واہ محمدہ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ الہی سید پروردگار، میرے مولا عباس کے مصائب کا واسطہ یہ مجلس قبول ہو جائے، بی بی زہرا کی بارگاہ میں۔ پروردگار مولا عباس کے مصائب کا واسطہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار جن جن لوگوں نے مجلس کو اسپانسر کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ کر، جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، زمانے کے امام کو سلامت رکھ، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، جتنے پریشان کے پریشانیوں کو دور کر دے، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر شاہد حسین مرحوم کے لیے، جمیع مومنین مومنات کے لیے پڑھ دے۔ بسم اللہ۔